میاں صاحب سوال آپ سے ایک عام پاکستانی کا یہی ہے کہ میاں صاحب کو کیسے معلوم پڑا کہ جج صاحب کی ڈگری جعلی ہے؟ میاں صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سارے اور بھی ججز کے اوپر کیس کر چکے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جج مار وکیل ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر، اور کچھ آپ کے اوپر ایسی ایلیگیشنز آتی ہیں۔ ایک عام پاکستانی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پریولیجڈ انفارمیشن کیسے آئی میاں داؤد صاحب؟ نہیں سر، یہ پریولیج انفارمیشن تو نہیں تھی۔ جو میری ریٹ درخواست ہے اس کی بنیاد ہے ڈان اخبار کی سٹوری۔ اس ڈان اخبار کی سٹوری کے اندر میں جب یہ خبر چھپی تو اس خبر کے بعد اس رپورٹر سے اور جو سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی دستاویزات تھی ان کو بنیاد بنا کر یہ ریٹ آف کو وارنٹو جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ تو یہ کوئی پریولیج انفارمیشن نہیں ہے، یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے ان لوگوں کا، اس سیاسی جماعت کا جو صرف اور صرف پروپیگنڈا کرنے کے اوپر اور مس انفارمیشن پھیلانے کے اوپر بلیو رکھتی ہے۔ بالکل اگر کوئی شخص میری پٹیشن کو پڑھے تو اس کو بنیاد کی سمجھ آ جائے گی کہ بنیاد کیا ہے۔ نیوز سٹوری جو ڈان اخبار میں پبلش ہوئی اور اس سٹوری میں جو ڈاکومنٹس کا حوالہ دیا گیا وہی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس پٹیشن کے ساتھ انیکس کیے گئے ہیں۔ میاں صاحب کویسچن نمبر 2، آپ نے کتنے ججز کے اوپر ایسے کیسز کیے ہیں سر؟ سر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں نے میں بک بھی لکھ رہا ہوں مظاہر نقوی صاحب کے ایشو کے اوپر سر کہ پاکستان کے نہیں، بر صغیر کے نہیں، میں شاید دنیا کا وہ واحد وکیل ہوں جس نے سپریم کورٹ کے ایک جج کو آمدن سے زائد اثاثہ جات، کرپشن اور بددیانتی کے الزامات کے تحت باقاعدہ ٹرائل میں تمام ثبوت ثابت کرنے کے بعد جو ہے ان کو برطرف کروانے کا باعث بنا۔ اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران ہی یہ باتیں سامنے آئیں کہ وہ بھی جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ شریک ملزم ہیں بہت سارے مقدمات میں، اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ریفرنس آ رہا ہے۔ شاید مجھے لگتا ہے، میرا یہ بلیو ہے کہ اس کے بعد ہی اعجاز الحسن صاحب جو ہیں اس ریفرنس سے ڈرتے ہوئے ریزائن کر کے بھاگ گئے تھے۔ مائی نیکسٹ کویسچن میاں صاحب، آپ صرف اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اوپر کیسز کرتے ہیں، لوور کورٹس میں بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ جج صاحب کرپشن میں ملوث ہیں یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کیسز کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے آج تک نا جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو جج صاحبان ہیں ان کے اگینسٹ کبھی کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ فائل نہیں کی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضلعی عدلیہ کے جج صاحبان ہوتے ہیں ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ سسٹم کے اندر آٹو کے اوپر لگا ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر، ماہانہ بنیاد کے اوپر جو ضلعی عدلیہ کے جج صاحبان ہوتے ہیں، سول ججز، ایڈیشنل سیشن ججز، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی انکوائریز چیزیں جو ہیں وہ متعلقہ ہائی کورٹس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر، ہر ماہانہ کی بنیاد کے اوپر 3 مہینوں بعد، 6 مہینے کے بعد سزائیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی ڈیموشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ کمپلینٹس ریجیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی بھی اس کو ترجیح نہیں رکھا گیا، کیونکہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے اندر جتنے بھی جج صاحبان جو ہیں وہ تعینات ہوتے رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے یا تو منظور نظر رہے ہوتے ہیں یا وہ ایک ایسے مشکوک قسم کے پروسیس کے تحت، باوجود کہ وہ ایک آئینی پروسیس ہے، اس کے تحت تعینات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہمیشہ سے بچا لیا جاتا رہا ہے۔ آج بھی ایسا ہی عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دروازہ یا ٹاسک یا عمل وہ کرنا چاہیے جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو، اور جو پہلی بنیاد بنے، جو پہلا حوالہ بنے، جو پہلی دفعہ نقطہ جو ہے وہ سیٹ ہو۔ اس لیے اعلیٰ عدلیہ کو میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے وہ دروازہ جو ہے بالکل ٹھیک، ویل سیڈ میاں صاحب۔ میاں صاحب مائی نیکسٹ کویسچن، ابھی جو ریسنٹلی جج صاحب کے ایک بیٹے نے 2 بچیوں کی جان لے لی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو 5 دنوں میں بچا لیا، ان کی گاڑی کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کی نمبر پلیٹ بھی صحیح نہیں تھی، آپ کی نظر میں ایسے جج صاحب جو غیر قانونی گاڑیاں چلا رہے ہوں یا اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اپنے بچے کو بچوا رہے ہوں، ان کے اوپر بھی آپ کیسز کرتے ہیں؟ کیونکہ ایسے میں نے دیکھے ہیں بہت سارے جج صاحب ان کا بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ سر دیکھیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب والا معاملہ ہے اس میں جج صاحب کا مس کنڈکٹ جو ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ سپریم جوڈیشل کونسل نے آئین کے تحت جاری کیا ہوا ہے، اس کے تحت وہ اس وائلیشن میں نہیں آتے۔ ایسٹس بیونڈ مینز این سی پی گاڑی، میں بتاتا ہوں، جو ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے احتساب کے لیے کمپلینٹ فائل کرنی ہے، اس کی پہلے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جج صاحبان کا جو جاری کردہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں انہوں نے وائلیشن کی ہو۔
ایڈمیٹڈلی وہ گاڑی جج صاحب کی نہیں تھی, ایڈمیٹڈلی وہ گاڑی جج صاحب کے صاحبزادے کے نام تھی, صاحبزادے کے زیر استعمال تھی. وہ گاڑی جب تک سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے یا کوئی پولیس کی طرف سے یا کسی ایسی آپ کہہ لیں کہ انکوائری اتھارٹی کی طرف سے یہ بات نہیں آتی کہ یہ گاڑی واقع ہی جج صاحب کے بیٹے کے استعمال میں تھی اور جج کو اس کا علم تھا, تب تک وہ مس کانڈکٹ نہیں بنتا. ہاں اس حد تک میں مورل سائڈ کے اوپر اس بات سے بالکل ایگری ہوں کہ جج صاحب کو اپنے گھر کے اندر اس بات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے تھی. انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, ان کی غفلت کی وجہ سے 2 بچیوں کی جان گئی اور پولیس کی بدنیتی کی وجہ سے اس کیس کو مس ہینڈل کیا گیا. اس کو آپ اختیارات سے تجاوز کا الزام لگا لیں. سر پولیس کی نیت بدلنے کے لیے طاقت ہی چاہیے ہوتی ہے نا میاں صاحب, اگر طاقت ہوگی تو پھر پولیس کی نیت تو بدنیتی میں تبدیل ہو جائے. آخری سوال, ضروری سوال آپ سے میاں صاحب, آپ کو سر ڈر نہیں لگتا آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے پنگے لے رہے ہوتے ہیں, کیا آپ کی بیک کے اوپر کوئی بہت طاقتور لوگ ہیں سر؟ پاکستان کے عوام کی دعائیں ہیں اور یتیموں کی دعائیں ہیں, بیواؤں کی دعائیں ہیں, ان سب کی دعاؤں کی وجہ سے کبھی ڈر نہیں لگا. ڈرنا صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے چاہیے. اگر اللہ رب العالمین نے میری زندگی طویل لکھی ہوئی ہے تو دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے اس کو کم نہیں کر سکتا. اگر میرا وقت جو ہے وہ کل آ گیا ہے, آج آ گیا ہے, تو کوئی بندہ میری ایک سانس میں اضافہ نہیں کر سکتا. اس لیے ڈرنا کسی سے نہیں چاہیے, صرف اللہ تعالیٰ